مسجد ہے، حسین کو یاد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ دیکھو مسجد کو آباد کیسے کرتے گئے لوگ، مسجد کے لیے لوگ شہید ہوتے گئے تو لوگ کس طرح زندہ ہوتے گئے۔ غور سے سننا، یہ میرے ہاتھ میں شہیدوں والی مسجد کانپور کی مسجد ہے، ایک اور ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہو اس کی تصویر، یہ مسجد شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ یہ مسجد بڑی پرانی مسجد ہے، 365 سال تقریباً اس مسجد کے ہو گئے۔ اس مسجد میں آج سے تقریباً 116-17 سال پہلے اس مسجد کے لیے انگریزوں نے ایک مشورہ کیا تھا، ایک قانون پاس کیا تھا۔ یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ غور سے سننا لوگوں، اگر آپ نے سن لیا اس واقعے کو پتہ چل جائے گا کہ حسین اعظم کیسے زندہ ہے، حسین کیسے زندہ ہے، علی اکبر کیسے زندہ ہے، حضور بدر ملت کیسے زندہ ہے۔ سنو سنو، یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ آج سے 116-17 سال پہلے، تقریباً 116-17 سال پہلے انگریزوں نے ایک قانون بنایا، انگریزوں نے ایک بل پاس کیا کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دیا جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو گرا دی جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو منہدم کر دیا جائے۔ جب اتنا قانون بنایا، کاغذ پہ قانون کو لکھ دیا گیا، مسلمانوں کو جب پتا چلا کہ انگریزوں نے ایسا قانون بنایا ہے کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دی جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو گرا دیا جائے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو منہدم کر دیا جائے، تو مسلمانوں کے اندر بے قراری آنے لگی، مسلمان بے چین ہونے لگے، مسلمان اضطرابی کے عالم میں گھومنے لگے۔ مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوئے، گاؤں کے سارے لوگوں نے ایک مشورہ کیا، کہا کہ لوگوں انگریزوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انگریزوں نے ایک قانون بنایا ہے اور وہ قانون کاغذ پہ لکھ ڈالا ہے اور قانون پاس بھی کر دیا ہے، بل کو پاس بھی کر دیا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، اپنے پاور کو پہچانو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ تم تو حسین کے چاہنے والے ہو، تم تو اسلام کے متوالے ہو، تم تو اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہو۔ اگر تم ایک نعرہ دے دو گے تو ظالموں میں خلبلی پیدا ہو جائے گی، لیکن آپ کو بولنا ہوگا۔ جو قوم چپ رہتی ہے وہ گونگی مانی جاتی ہے، اور جو قوم بولتی ہے اسے مکمل حق اسے دیا جاتا ہے۔ اس لیے بول کر بتاؤ، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اونچی آواز میں آگے سے لے کر پیچھے تک زور سے بول کر بتاؤ، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ اونچی آواز میں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھو، یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے۔ جب انگریزوں نے قانون بنا دیا، کاغذ پہ لکھ دیا، مسلمان بے قرار ہو گئے۔ آنن فانن ایک میٹنگ بلایا، سبوں کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا، لوگوں انگریزوں نے تو طرح طرح کا قانون بنایا ہے، انگریزوں نے تو فلاں قانون بنایا ہے کہ مسجد کو وہ شہید کر دے گا، مسجد کو وہ ڈھا دے گا، مسجد کو وہ منہدم کر دے گا، مسجد کو وہ گرا دے گا۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا، ان میں سے ایک بولنے والے نے کہا کہ سنو مسلمانوں میرے بھائیوں، انگریزوں نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ مسجد کو شہید کرنے کا، مسجد کو گرانے کا، انگریزوں نے یہاں سے راستہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو بغل سے بھی راستہ بن سکتا تھا، لیکن انگریزوں نے یہ بل پاس کیا ہے، ہم بھی اسلام کے چاہنے والے ہیں، ہم مسجد کے لیے جان دے دیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیں گے، مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ جب مسلمانوں نے یہ میٹنگ کیا، کسی نے کہا یہ کام کیسے ہوگا، تو کہنے والوں نے کہا ہم لوگ ایسا کرتے گئے، جس دن مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، اس دن ہم لوگ اسی جگہ جا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور قانون یہ بنایا ہے کہ توپ کا ایک گولہ ہی سے مسجد کو شہید کرنا
ہے وہ دوسرا گولا انگریز نہیں چلا سکتا ہے، اس لیے ہم لوگ سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، لیکن ہم لوگوں کو شہید کرنے کا تو قانون نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو شہید کرے گا، اگر ہم لوگوں کو انگریز ماریں گے تو مجرم قرار پائیں گے اور اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ ایک دن چلتے ہیں، جس دن مسجد کو شہید کرنے انگریز آئیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کا یہ لوگ مشورہ کر لیے، سارے مسلمان مشورہ کر لیتے ہیں کہ اس دن جانا ہے، لیکن شاہجہاں پور کی بستی میں اب سنو لوگو، شاہجہاں پور کی بستی میں ایک ایسا بھی گھر ہے جس گھر میں ایک شوہر اور ایک بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک مرد عورت کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس گھر میں جو شوہر رہتا ہے اسے زمانے والے عبداللہ شرابی کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا بڑا شرابی تھا عبداللہ، پورے علاقے میں اس کی شراب پینے کی چرچا تھی، پورے علاقے میں نشہ کی چرچا تھی۔ غور سے سننا، لیکن وہ تو عبداللہ شرابی تھا، اس کی بیوی نمازی تھی، اس کی بیوی متقیہ تھی، اس کی بیوی پرہیزگار تھی، اس کی بیوی تہجد گزار تھی، اس کی بیوی تقوی شعار تھی، اس کی بیوی چاشت بھی پڑھتی تھی، اس کی بیوی اوابین بھی پڑھتی تھی، اس کی بیوی اشراق بھی پڑھتی تھی، اس کی بیوی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی اور روزانہ نماز کے بعد دعا کرتی تھی، اے پاک پروردگار عالم، میرا شوہر شرابی ہے، میں پانچوں وقت نماز کی پابندی کرتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں تو پرہیزگار بھی ہوں، میں تو نماز کی پابندی کرتی ہوں، میں تو روزوں کی پابندی کرتی ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میں چاشت بھی پڑھتی ہوں، میں اوابین بھی پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں اشراق بھی پڑھتی ہوں۔ اے میرے مولا، میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس کے صدقے میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی، اس کے صدقے میں تجھ سے جنت کی خواہش نہیں کرتی، آنچل کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے، اے پاک پروردگار عالم، میرا شوہر عبداللہ وہ شرابی ہے، جدھر جاتی ہوں شرابی کی بیوی کہہ کر عورتیں بلاتی ہے، جواری کی بیوی کہہ کر بلاتی ہے، گناہگار کی بیوی کہہ کر بلاتی ہے، گاؤں کی ساری عورتیں۔ اے مولا، میں نمازوں کے صدقے میں، روزوں کے صدقے میں، حج کے صدقے میں، یہ قرآن کی تلاوت کے صدقے میں، تہجد اور اشراق اور اوابین اور چاشت کے صدقے میں تجھ سے کچھ بدلہ نہیں مانگتی، لیکن اے میرے مولا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی ہوں، اگر کچھ دینا ہی ہے میرے